اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عربی عبارت درست ہو جائے اور عبارت کو پڑھتے ہوئے آپ کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ آئے اور آپ درست اور روانی کے ساتھ پوری عبارت پڑھتے چلے جائیں، آپ کی کوئی غلطی نہ آئے اس کے اندر، ظاہر سی بات ہے جب ہم عربی سیکھتے ہیں اور عربی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بسا اوقات دوسروں کے سامنے بھی وہ عبارت پڑھنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم کو زبر زیر پیش کی صحیح تبدیلی کا علم نہیں ہوگا ہم ترجمہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک تو ترجمہ کرنے میں بھی یہ چیز کام آتی ہے کہ ہم کو صحیح عبارت پڑھنا آ جائے، اور دوسرا ہم جب کسی کو عبارت سناتے ہیں، کسی کتاب کا امتحان دے رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم کو کوئی کتاب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ عربی میں ہوتی ہے تو اس کی عبارت ہمیں درست پڑھنے آنی چاہیے، ہماری زبر زیر پیش کی غلطی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ زبر زیر پیش تو لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن میں زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے ہوتے، لیکن الحمدللہ جو عربی زبان میں مہارت حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ بڑی روانی کے ساتھ ایسی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اور اس سبق میں، اس کورس میں، یہ ویڈیو پورا ایک کورس مکمل ہے، میں اس کو سبقاً لے جانے والا نہیں ہوں، چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، تھوڑی سی ویڈیو طویل ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں یہ سکھاؤں گا کہ کیسے آپ درست اور روانی کے ساتھ عربی عبارت کو پڑھ سکیں اور آپ کی زبر زیر پیش کی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی واقع نہ ہو۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں قاری الیاس منشی صاحب، یہ ماشاءاللہ بہت آسان انداز میں قرآن کریم کی تجوید سکھاتے ہیں، ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور مختلف لہجوں میں قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے چینل پر بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے چینل پر تجوید بھی سکھاتے ہیں، ان کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، واٹس ایپ پر یہ باقاعدگی سے اور پرائیویٹ طور پر بھی علم تجوید سکھاتے ہیں۔ کراچی کے ایک علاقے میں دارالقرآن کے نام سے ان کا مدرسہ بھی ہے، وہاں بھی ماشاءاللہ یہ صبح شام قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی محنت میں مصروف ہیں۔ آپ ہر طرح سے ان کا ساتھ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ آسان انداز میں قرآن کریم کی تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، الحمدللہ اس چینل پر ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، بہت سارے سلسلے میں نے شروع کیے، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی، ہم نے نحو سیکھی، ہم نے صرف سیکھی، ہم نے قرآن کریم کے اندر سے بھی مختلف چیزوں کو سیکھا، مختلف الفاظ سیکھے، ہم نے بہت کچھ الحمدللہ اس چینل پر ہم نے سیکھ لیا ہے، جو کہ پلے لسٹ کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن یہ ویڈیو ان سب میں سب سے زیادہ خاص اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہماری عبارت درست ہو جائے اور کیسے ہم زبر زیر پیش کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ تو اس میں یاد رکھیں ہم کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ پورے کلام عرب میں جو لفظ جس طریقے سے بولا جاتا ہے، جس طریقے سے لکھا جاتا ہے، جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ مثلا دیوار کو عربی میں کہتے ہیں جدارن، تو اب جیم کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، دال کے اوپر زبر ہے، اسی طرح آگے را ہے، تو یہ جو ہر لفظ کی ایک مخصوص بناوٹ ہوتی ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، ان کو سمجھنا ہوگا کہ ان میں کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ کیسے ہے۔ تو یہ جو چیز ہے پورے کلام عرب کے اندر، جو الفاظ کا زبر زیر پیش کا جو ایک شکل و صورت ہے، اس کی جو طے شدہ صورت ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہم کو لغات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور دوسرے نمبر پر علم الصرف میں مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے یہ تو بہت لمبا کام ہو گیا، یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے۔ آپ کو ایک لفظ زندگی میں ایک ہی مرتبہ سیکھنا ہے۔ جب آپ نے سیکھ لیا کہ جدارن دیوار کو کہتے ہیں، تو اب آپ اس کو جدار نہیں کہیں گے، اب آپ اس کو جدار نہیں کہیں گے، اب آپ اس کو جدار ہی کہیں گے۔ جیسے اردو میں ہم نے سیکھ لیا نماز، تو اب اس کو نماز یا نماز کہنا ظاہر سی بات ہے غلط ہے۔ تو نماز میں نون پر زبر ہے، کیسے پتہ چلا ہم کو؟
پڑھ پڑھ کر، لکھ لکھ کر، سن سن کر، دیکھ دیکھ کر۔ تو ایسے ہی پورے کلام عرب کی یہ والی جو چیز ہے یہ آپ کو لغات سے پتہ چلے گی، اور دوسرے نمبر پر آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی علم الصرف سے، چونکہ صرف ایسی چیز ہے جس میں ہم لفظوں کو ایک لفظ سے کئی کئی لفظ بنانا سیکھتے ہیں۔ تو اب جو لفظوں میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ان میں ظاہر سی بات ہے کچھ حروف کا اضافہ ہو رہا ہے، کچھ حروف کی کمی ہو رہی ہے، تو جن حروف کا اضافہ ہو رہا ہے ان میں زبر ہوگا، زیر ہوگا یا پیش ہوگا۔ تو علم الصرف میں یہ چیز آتی ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹا سا فارمولہ پیش کر دینا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ بھی کوئی اتنی پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو ایک ہی مرتبہ سیکھنا ہے، قال کا مطلب ہے اس نے کہا، تو اب یہ قال میں قاف پر زبر ہے، اس کے بعد الف ساکن ہے، پھر لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ علم الصرف۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم الصرف کے اندر مکمل مہارت حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر آپ ترجمہ نہیں کر سکیں گے، تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک آ رہا ہوگا، علم الصرف کے تمام اسباق الحمدللہ میں نے بہت آسان کر کے بنا دیے، ان اسباق کو ایک ایک کر کے آپ اپنی سہولت سے حل کر لیجئے گا، مگر پہلے اس ویڈیو کو آگے آپ دیکھیں، کیونکہ دوسرے نمبر کا کام ہم کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ پورے کلام عرب میں الفاظ تو چلو ہم کو پتہ چل گیا کہ جدارن کہتے ہیں دیوار کو، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ کبھی جدارن ہے، کبھی جدارن ہے، کبھی جدارن ہے، کبھی جدارا ہے، کبھی جدارو ہے، کبھی جداری ہے، تو یہ جو اس کی را پر تبدیلی آ رہی ہے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے فارمولے بہت سارے بتائے گئے ہیں علم النحو کی شکل میں، لیکن اس کورس میں آپ کو وہ پورا سمیٹ کر اس میں سے وہ چند چیزیں ایسی بتا دوں گا کہ ان کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جدارن کب ہے، جدارن کب ہے، اور جدارن کب ہے۔ تو یہ چیز تو آپ کو اس سے حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ، یعنی یا تو آپ علم النحو مکمل سیکھیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لیں، کیونکہ اس ویڈیو میں جو کورس میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں اس کورس کا نام ہے اعراب کورس۔ یہ الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اعتکاف کے دوران میں نے یہ مرتب کیا تھا، اور اعتکاف کا میں اس لیے بتاتا ہوں، مجھے بعض ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ نہ بتائیں، دکھاوا ہو جائے گا، کسی کو اشکال کا موقع ملے گا۔ بھائی اعتکاف کے اندر ایسے کام کر سکتے ہیں اور بلا شبہ کرنے چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر آپ دنیاوی باتیں کریں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی علمی مشغلہ کر لیں، اور قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا اور اس کی نیت سے عربی سیکھنا سکھانا یہ ایک عین عبادت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو کار ثواب ہے اور مسجد میں کرنے سے اچھا۔ دوسرا میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اعتکاف میں یہ تھا کہ آپ کو بھی خوشی ہو کہ یہ ایک ایسا کورس ہے جو مسجد میں بیٹھ کر مرتب کیا گیا تھا، اور آج اس ایک ویڈیو میں آپ کو یہ پورا کورس انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیسری چیز ہم کو کیا کرنی ہوتی ہے جس سے ہماری زبر زیر پیش کی غلطیاں اور اعراب کی روانی ٹھیک ہو جائے اور زبر زیر پیش کی غلطیاں درست ہو جائے، اس کے لیے ہم کو مسلسل مشق، مسلسل تمرین آپ کو مسلسل کرنا پڑے گا۔ جو قاعدہ ضابطہ پڑھیں اس کو قرآن کریم میں مسلسل دیکھیں، کئی کئی آیتوں میں دیکھیں، کئی کئی صورتوں میں دیکھیں کہ وہ لفظ کس طریقے سے قرآن کریم میں آ رہا ہے، وہ قاعدہ کس طریقے سے قرآن کریم کے اندر نظر آ رہا ہے۔ کوئی اور حدیث کی کتاب لے لیں، کوئی عربی کی کتاب لے لیں اور اس کو دیکھ لیں، تو اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ آپ کی مشق اچھی طرح ہو جائے گی۔ پھر اس میں بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی عربی کتاب ایسی ہم دیکھیں جس پہ اعراب نہ لگے ہوئے ہوں لیکن اس کی عربی بھی آسان ہو۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں عربی بہت مشکل ہوتی ہے، تو میں نے جو کتابیں دیکھی ہیں اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر کبیر کے نام سے، آپ کو یہ آن لائن بھی مل جائے گی، اس کی PDF بھی میرے خیال میں ملتی ہے۔ مکتبہ شاملہ سے ریلیٹڈ جو ایپس ہیں، جو سافٹ ویئرز ہیں، ان کے اندر بھی تفسیر کبیر موجود ہے، آپ اس کو کھولیں اور اس میں کسی بھی آیت کے تحت چلے جائیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ عربی ان کی بڑی آسان اور سلیس ہے، اور بہت سلیقے سے انہوں نے الفاظ کو چنا ہے گویا، تو اس میں آپ مشق کر سکتے ہیں، اس پہ زبر زیر پیش بھی نہیں لگے ہوئے ہوں گے، آپ کے لیے مشق کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اب تک کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم کو اپنی اعراب کی جو کمی ہے اور عبارت کی جو اعراب کی جو کمی دور کرنی ہے، اور عبارت کو روانی سے جو پڑھنا ہے اور اس میں جو مہارت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، عربی زبان کے تمام الفاظ کی بناوٹ کو ایک مرتبہ سمجھ لینا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا جیسے جیسے ہم سفر کرتے رہیں گے۔ آپ نیت کر لیں روزانہ آپ کو 3 یا 5 الفاظ عربی زبان کے سیکھنے ہیں۔ دوسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے کہ لفظ کے آخر میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ کبھی زبر سے آ رہا ہے، کبھی زیر سے، کبھی پیش سے، تو یہ کیسے ہو رہی ہے یہ سیکھنا ہے، جس کے لیے یہ کورس ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کو کیا کرنا ہے،
مشق کرنی ہے۔ تو اس کورس میں بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ساتھ ساتھ مشق بھی کرواؤں۔ ویڈیو بے شک طویل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پوری فہرست نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ کو، تو اس میں بھی آپ اپنی مطلوبہ چیز پر کلک کریں گے، اس کے آگے لکھے ہوئے ٹائم پر، تو ویڈیو میں آپ کی مطلوبہ چیز کھل جائے گی تاکہ آپ کو پوری ویڈیو پوری لمبی چوڑی ویڈیو ایک ساتھ نہ دیکھنی پڑے۔ تو اب آتے ہیں اعراب کورس پر، جس میں ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ کتابن، 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 جدارن، جدارن، جدارن یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کا ایک تو تفصیلی فارمولہ ہے علم النحو کے اندر، اور ایک مختصر فارمولہ ہے جو اس کورس کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو 8 چیزیں سمجھنی ہیں۔ اب دیکھیں عدد بتا دیتا ہوں نا تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھی 8 چیزیں ہیں، یہ 8 چیزیں ایک ایک کر کے سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ اعراب کورس مکمل ہو جائے گا اور آپ کو زبر زیر پیش کی تبدیلی سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز 8 میں سے کہ تمام الفاظ کی 2 قسمیں ہیں، قابل تبدیل اور ناقابل تبدیل۔ یعنی ایک تو وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں کبھی تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے، اب جسے میں نے کتابن، کتابن، کتابن والی مثال دی، لیکن یہ تو قابل تبدیل ہے، تو اس سے کہیں زیادہ ایسے الفاظ کلام عرب میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے، تو ان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں بس کہ بھئی یہ الفاظ ایسے ہیں جن میں آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب الذین ایک لفظ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، دیکھیں اس میں صراط جو ہے نا یہ کبھی صراطو بھی ہو جائے گا، کبھی صراطی بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو الذین ہے یہ ہمیشہ الذین رہتا ہے، یہ کبھی الذینو نہیں ہوتا، کبھی الذینی نہیں ہوتا، کبھی الذون نہیں ہوتا، یہ جیسے مسلمون مسلمین میں تبدیلی ہوتی ہے الذین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آگے آ رہا ہے انعمتا، اس میں بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ انعمتا رہتا ہے۔ آپ کہو گے انعمتو بھی تو ہوتا ہے، انعمتو الگ لفظ ہے، انعمتا الگ لفظ ہے، لفظ کے اندر تبدیلی واقع ہونے کا کہہ رہا ہوں۔ کتابن، کتابن، کتابن تینوں صورتوں میں اس کا ترجمہ کتاب ہے۔ انعمتا کا ترجمہ ہے تو نے انعام کیا، انعمتو کا ترجمہ ہے میں نے انعام کیا، 2 الگ الگ لفظ ہیں، تو یہ بھی ناقابل تبدیل لفظ ہے۔ علیہم کے اندر علا لفظ ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے یہ ہم ضمیر ہے، کبھی ہم ہوتا ہے کبھی ہم، یہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر زیر پیش اور واو الف یا ہے، تو اس کے اعتبار سے ہم اور ہم کی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن یہ تو تبدیلی شروع کی ہے نا، تو یہ تو لفظ کی بناوٹ میں آ گئی، لیکن اس کے آخر میں جو میم ہے یہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے اور اس پر کبھی بھی زبر زیر پیش نہیں آتا، کبھی اس کے اوپر جو پیش آ جاتا ہے وہ آگے والے سے ملا کر پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ تو کسی بھی ساکن کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو پورے کلام عرب کے اندر اچھے خاصے الفاظ تو وہ ہیں جو ناقابل تبدیل ہیں، اس کو آپ مبنی کہہ لیں، لیکن مبنی کے علاوہ الفاظ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا مشترکہ نام رکھا ہے ناقابل تبدیل، اور ایک وہ الفاظ ہے جو قابل تبدیل ہوتے ہیں جو ہم کو اس کورس میں سمجھنے ہیں۔ 8 میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جملہ سمجھیں، کس کو کہتے ہیں جملہ۔ جملہ دیکھیں ایک مکمل بات کو کہتے ہیں، آپ کی بات جب تک مکمل نہیں ہوتی ہے وہ جملہ نہیں کہلاتی ہے، جب جملہ بنے گا تبھی آپ آگے اس کے اندر طے کر پائیں گے کہ لفظوں کو زبر زیر پیش کب دینا ہے، جب تک آپ کا جملہ طے نہیں ہوتا آپ کے لیے زبر زیر پیش طے کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب اللہ آپ نے کہا، اب آپ دیکھیں کتاب کے با پہ اپنے پیش تو لگا دیا، لیکن یہ ہم نے ویسے ہی لگایا کیونکہ جب کسی لفظ کو عام طور پہ ادا کیا جاتا ہے تو آخر میں پیش ہی کہتے ہیں، کتابن کہتے ہیں، کتابن کا مطلب ہے کتاب، لیکن یہ کتاب اللہ ہی ہے، یہ کتاب اللہ ہی ہے، یہ کتاب باللہ ہی ہے، یہ طے تب ہوگا جب یہ جملہ مکمل ہوگا، اس سے پہلے یہ طے کرنا مشکل ہے۔ تو جملہ بات مکمل ہو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میرے پیسے، تو اب آپ کہیں گے کیا ہوا بھائی، آپ کے پیسوں کو، آپ کے پیسے بڑھ گئے، آپ کے پیسے کم ہو گئے، آپ کے پیسے کسی نے چھین لیے، آپ کے پیسے آپ کو واپس مل گئے؟ جب یہ آگے بات مکمل کروں گا تو پھر جملہ مکمل ہوگا۔ ہم نے عربی زبان، اب دیکھیے یہ جملہ مکمل نہیں ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں ہم نے عربی زبان سیکھ لی، ہم نے عربی زبان نہیں سیکھی، تب جملہ مکمل ہوگا۔ تو جملہ مکمل ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو گئی 8 میں سے دوسری بات۔ 8 میں سے تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب جملہ مکمل کر لیتے ہیں تو اس میں ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ خبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو زید کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، تو میں کہوں گا زید عالم، زید عالم ہے۔ اب میں نے زید کے بارے میں عالم ہونے کی خبر دی ہے، تو زید اصطلاح کے اعتبار سے اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا، اور عالم اس کی خبر ہے۔ زید عالم مبتدا خبر،
تو ہم کو تیسرے نمبر پر یہ سمجھنا ہے کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں اور خبر کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لفظ اللہ مبتدا ہے، اللہ کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، وہ خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، تو اکبر اس کی خبر ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ آگے یہ چیز کام آئے گی۔ دیکھیں 8 میں سے پہلی 3 چیزیں بہت آسان ہیں، چوتھی چیز بھی سمجھ لیں وہ بھی بہت آسان ہے کہ بعض اوقات جملے کی بناوٹ جو ہوتی ہے وہ مبتدا خبر کی شکل میں نہیں ہوتی ہے بلکہ فعل اور فاعل کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب فعل کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کا فاعل کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہوگا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ ایک دفعہ ہمت کر کے سمجھ لیں کہ فعل کس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جب عربی گرامر سکھانی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسم، فعل اور حرف کو سمجھتے ہیں۔ تو جو مبتدا خبر ہے وہ دونوں تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسم تھے، مبتدا تو ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، خبر کبھی فعل ہوتی ہے کبھی اسم ہوتی ہے، لیکن ایک تو مبتدا خبر ہے۔ ایک فعل فاعل کا سیٹ ہوتا ہے عربی زبان میں۔ فعل کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے اندر 3 زمانوں میں سے، یعنی گزشتہ زمانہ، موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ، ان 3 زمانوں میں کسی زمانے کے اندر کوئی کام ہونا بتایا جا رہا ہو کہ ماضی میں یہ کام ہو چکا یا ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یا آپ یہ کام کر لو یا آپ یہ کام مت کرو، یا ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، یہ سارا کرنا نہ کرنا جو 3 زمانوں سے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعلم زید، زید نے سیکھا۔ تعلم فعل ہے، یعنی زید نے ماضی کے زمانے میں سیکھ لیا، زید نے سیکھا، زید نے سیکھ لیا، زید نے سیکھا تھا، زید سیکھتا تھا، یہ سب گزشتہ زمانے کی باتیں ہیں۔ تو تعلم زید کا مطلب ہے زید نے سیکھا، تعلم فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ تو جو فعل ہوتا ہے اس کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے، جو بھی کرنے والا ہوگا وہ اس کا فاعل ہوگا۔ اگر میں آپ کو حکم دیتا ہوں تعلم، تم سیکھو، تو تعلم فعل ہے اور تم فاعل ہو، یعنی آپ فاعل ہیں۔ وہ کیسے؟ تعلم کے اندر اس کی ضمیر پوشیدہ ہم مانی جائے گی۔ ہم فرض کر لیں گے یہ اصل میں یوں ہے تعلم انت، تم سیکھ لو، آپ سیکھ لیں، تو تعلم فعل ہے اور انت اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فعل فاعل اور مبتدا خبر، یہ 4 اصطلاحات آپ کو سمجھنی ہوں گی اور ان کی پھر قرآن کریم سے آپ مشق کر لیں تو انشاءاللہ آگے کا جو کورس ہے وہ آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ 5ویں جو چیز ہے وہ بنیادی چیز ہے جس پر ہماری یہ ساری بحث شروع ہوئی کہ یہ کیا ہوتا ہے زبر زیر پیش۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس لفظ کے آخر میں پیش آ رہا ہو، مثلا کتابن ہے تو اس کو ہم اصطلاح میں کہہ دیں گے مرفوع، اور جس لفظ کے اوپر زبر آ رہا ہو کتابن تو ہم کہیں گے یہ کتابن ہے منصوب، اور جس لفظ کے آخر میں زیر ہو جیسے کتابن تو ہم کہیں گے یہ لفظ مجرور ہے، اس کے آخر میں زیر ہے۔ تو مرفوع، منصوب اور مجرور، آپ علم النحو کے اندر اس کو مشکل سمجھتے ہوں گے لیکن میں یہاں آپ کو بہت آسان کر کے انشاءاللہ سمجھاؤں گا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تینوں کیا ہوتے ہیں۔ مرفوع، منصوب اور مجرور جو نحوی کتابوں میں ہیں وہ سمجھنا اپنی جگہ اہم ہے کیونکہ وہ بہرحال آپ کو یوں سمجھ لیں کہ اس کورس کے بعد آپ کے لیے وہ کورس کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو مرفوع، منصوب، مجرور میں مرفوعات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم کو جو روایتی علم النحو ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 8 ہیں، میں آپ کو اس کورس میں بتاؤں گا 3 ہیں، تو 5 آپ کو نہیں سمجھنے، محنت کم کر دی میں نے۔ منصوبات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ 12 ہیں، میں آپ سے کہوں گا 1 ہے، تو وہ پورے 11 منصوبات سے فی الحال آپ چھٹی کر لیں کیونکہ بالکل بنیادی طالب علم کو اتنا سارا سکھا دینا جس سے وہ بدہضمی کا شکار ہو جائے، پھر اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو بہتر یہ کہ آپ اس کو بالکل آسان سی چیز سکھا دیں تاکہ باقی 11 چیزیں پھر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور مجرورات 2 ہیں نحوی میں، نحوی کتابوں میں، یہاں بھی ہم 2 ہی سیکھیں گے، اس میں کمی کی گنجائش میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، تو مرفوعات 3 ہیں، منصوبات 1 ہیں اور مجرورات 2 ہیں۔ مرفوعات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جن لفظوں کے آخر میں پیش ہو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پیش ہوگا یا پیش جیسی کوئی اور ایسی چیز ہوگی جو مرفوع کی شکل میں ہوتی ہے، وہ پھر آگے جو 8 میں سے اگلی باتیں اس میں انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم 5ویں نمبر پر یہ سیکھ رہے ہیں کہ مرفوع، منصوب اور مجرور کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مرفوعات کا تو مطلب یہ ہے کہ جو مرفوعات میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ہیں، وہ 3 کون سے ہیں؟ مبتدا، خبر اور فاعل، یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ کبھی منصوب نہیں ہوتے، یہ کبھی مجرور نہیں ہوتے۔ مرفوع، مبتدا، خبر اور فاعل آپ نے سمجھ لیے، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے جملہ سکھایا،
پھر مبتدا خبر، پھر فعل اور فاعل۔ تو جب آپ کے سامنے جملہ واضح ہو گیا، مبتدا خبر واضح ہو گئے، فاعل واضح ہو گیا، تو اب آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ مرفوعات 3 ہیں، مبتدا خبر اور فاعل۔ ابھی بھی آپ بے فکر ہو جائیں، اگر آپ کو اب کچھ ابہام سے لگ رہا ہے تو وہ آگے انشاءاللہ جو 6 قسمیں ہم پڑھیں گے تبدیلی کے اعتبار سے اس میں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مرفوعات 3 ہیں، مبتدا خبر اور فاعل۔ منصوبات 1 ہے، منصوب 1 ہے، اور وہ کون سا ہے کہ جو نہ مرفوع ہو نہ مجرور ہو۔ ٹھیک ہے، منصوب کے لیے آپ کو کوئی علامت یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں ایک لفظ مبتدا ہے تو مرفوع کر دیں، فاعل ہے تو مرفوع کر دیں، خبر ہے تو مرفوع کر دیں۔ اگر وہ یہ بھی نہیں ہے تینوں میں سے، اب آپ دیکھیں کہ وہ مجرور تو نہیں، مجرور پھر 2 ہیں۔ اگر مجرور بھی نہ ہو تو پھر آپ اس کو منصوب کر دیں، تو ہم نے گویا یوں سمجھ لیں منصوبات 1 ہی ہے، منصوب جو مرفوع بھی نہ ہو مجرور بھی نہ ہو وہ منصوب ہوتا ہے۔ اب مجرور کو سمجھیں، مجرور کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لفظ مجرور ہوتا ہے، مجرور جیسے کتابن، ٹھیک ہے، اس کی اور صورتیں بھی ہیں لیکن ابھی بھی اس کو کتابن کو ذہن میں دیکھیں کہ کوئی لفظ کتابن کی طرح جدارن، کتابن اس طریقے سے کب تبدیل ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ مجرور ہو جائے گا۔ اب حرف جر کیا ہوتا ہے؟ حرف جر جیسے بازیر بی، یہ ایک حرف جر ہے، تو جب زیدن ایک لفظ ہے، اس سے پہلے اگر بازیر بھی لگا دیں گے تو ہم کہیں گے بزیدن۔ اسمن ایک لفظ ہے، اسمن کا مطلب ہے نام، لیکن جب اس سے پہلے ہم بازیر بھی لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ تو یہ اسمی کے نیچے، میم کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہ بازیر بی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ بازیر بی ایک حرف جر ہے جو جر دیتا ہے، یعنی مجرور کر دیتا ہے۔ تو اب بازیر بھی تو ایک حرف جر ہے، تو اب آپ سوال کریں گے بھائی عربی زبان میں تو پتہ نہیں کتنے سارے حروف جارہ ہوں گے جو جر دیتے ہوں گے، تو بھائی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 17 ہیں۔ آپ کو 17 حروف جارہ یاد کرنے ہیں، اور ان 17 کو یاد کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے 5 تو ایسے ہیں جو ایک حرفی ہیں، اور 6 ایسے ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور 6 ایسے ہیں جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو 6 اور 6 12 اور 5 17 ہو گئے۔ اب وہ 5 پہلے آپ یاد کر لیں جو ایک حرفی ہیں، بازیر بی باللہ، اور لام زیر لی الحمدللہ، للہ میں جو لام زیر لی ہے، لہذا میں جو لام زیر لی ہے یہ، اور بازیر بھی ہو گیا، لام زیر لی، تا زبر تا، یہ صرف لفظ اللہ پر آتا ہے، تاللہ، اللہ کی قسم، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ اور ایک ہے واو زبر وا، جبکہ اس کا ترجمہ ہو قسم۔ واو زبر وا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے اور، وہ حرف جر نہیں ہے۔ واو زبر وا کا ترجمہ جب قسم ہوتا ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، تو یہ واو جو ہے یہ قرآن کریم میں والتین والزیتون والنازعات غرقا والضحیٰ، تو یہ جتنے بھی واو ہیں یہ سب حروف جارہ میں سے ہیں، اور یہ مجرور کر دیتے ہیں اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے قسم۔ تو بازیر بھی، لام زیر لی، تا زبر تا، واو زبر وا، اور 5واں ہے کاف زبر کا، 5واں حرف ہے کاف زبر کا۔ کاف زبر کا ترجمہ ہوتا ہے جیسا، کزیدن، زید کے جیسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 حروف تو ایسے ہیں جو ایک حرفی ہوتے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ یاد کر لیں، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب 6 وہ لفظ جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، من، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، ان، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے سے، من ان، آپ نے اردو میں بھی من و ان استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، تو من، فی، من، ان، فی، علا، اور الا کا ترجمہ ہوتا ہے تک، اور حتیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے حتیٰ کے، یہاں تک کے، اور تک۔ تو یہ سارے وہ لفظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ من جانب اردو میں استعمال ہوتا ہے، عن قریب اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی زمانہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی زمانہ، فی کس، 100%، یہ جو فی ہے، اور علا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، علا، علی الرأس والعین استعمال کرتے ہیں سر آنکھوں پر کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی وعلی ھذا القیاس، علی ھذا، علی ھذا اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ بھئی اسی طرح، اسی طریقے سے اور چیزوں کو بھی سمجھ لو، ہم کہتے ہیں علی ھذا، تو ٹھیک ہے نا۔ علی اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کوئی مثال آ رہی ہو، اور اسی طرح الا اور حتیٰ، حتیٰ کے تو اردو میں حتیٰ تو باقاعدہ استعمال ہوتا ہے، بھئی حتیٰ کہ یہ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ہو گیا، اور الا بھی اردو میں یقیناً کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہوگا، الا آخر ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے آخر تک۔ تو یہ کثیر الاستعمال میں نے جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چونکہ اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ اردو میں بھی ان کے استعمال نظر آ جاتا ہے۔ اگلے جو 6 ہیں وہ تھوڑے سے آپ ان کو مشکل کہہ لو، تھوڑے بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہے ربا، مذ، منز، خلا، عدا اور حاشا۔
ربا، مز، منز، حاشا، خلا، عدا، یہ 6 الفاظ ایسے ہیں جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان 17 کو ایک شعر کی شکل میں یاد کر لیں: باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ منزو مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ یہ شاعر نے بڑی مہارت سے ان 17 کو جو ہے وہ ایسے جوڑا ہے کہ قافیہ بھی ٹھیک ہے، وزن بھی ٹھیک ہے، اور 17 کے 17 ایک شعر کے اندر آ گئے ہیں۔ آپ یہ شعر یاد کر لیں۔ تو یہ 17 حروف جارہ ہیں۔ جس لفظ سے پہلے ان 17 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہ لفظ مجرور ہو جائے گا، یعنی اس کی مجرور ہونے کی ایک صورت جو آپ کے سامنے اب تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں زیر یا 2 زیر آ جائیں گی، جیسے کتابن، من کتابن، فی کتابن، عن کتابن، ٹھیک ہے۔ مجرورات میں سے جو دوسری چیز ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ مشکل ہے، لیکن وہ دلچسپ بہت ہے، کیونکہ وہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ کے پاس اردو میں ذخیرہ الفاظ کا اضافہ ہو جائے گا۔ عربی زبان بولنے میں جو قدرتیں چاہیے آپ کو، ان میں سے ایک بڑی قدرت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لفظ مضاف الیہ ہو وہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف الیہ کون سا لفظ ہوتا ہے؟ جس سے پہلے مضاف آتا ہے۔ اب آپ کو سمجھنا ہوگا مضاف کس کو کہتے ہیں اور مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے کہ اردو میں جن 2 لفظوں کے درمیان میں کا کی کے آتا ہے نا، زید کی کتاب، زید کا بھائی، زید کے بھائی بہن، زید کے دوست، تو یہ جو کا کی کے آ رہا ہے جن 2 لفظوں میں، ان 2 لفظوں کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی زبان میں اس کو پھر الٹا کر دیتے۔ اب زید کی کتاب ہے تو اس کو جب عربی بنائیں گے تو کا تو کی ہٹ جائے گا، کا کی کے کو آپ ہٹا دیں، اب زید اور کتاب کو رہنے دیں اور اس کو الٹا کر دیں، کتاب زید کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب کتاب زید میں جو کتاب ہے اس کے با کے اوپر زبر پڑے، زیر پڑے یا پیش پڑے، اس کو کتابو زید پڑھیں، کتاب زید پڑھیں یا کتاب بھی زید پڑھیں۔ اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ مرفوع یعنی مبتدا خبر یا فاعل ہے تو اس کو کتابو پڑھیں گے، اور اگر وہ مجرور ہے یعنی اس سے پہلے حرف جر ہے من کتاب بی زیدن، تو اگر حرف جر ہے تو وہ پھر مجرور ہو جائے گا، یا اس سے پہلے بھی اگر مضاف آ جائے گا تو یہ مجرور ہو جائے گا، چونکہ یہ مضاف ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے زید، یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، کیونکہ مجرورات کی میں نے آپ کو بتایا 2 قسمیں، جس سے پہلے حرف جر ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ تو مضاف الیہ کتاب زیدن، یہ زیدن ہوگا، کتاب زیدن یا کتاب زیدن نہیں ہوگا۔ ایک چیز یہاں یہ اور یاد رکھیں کہ یہ جو کتاب ہے جس کو ہم مضاف کہتے ہیں، یہ جو مضاف الیہ کا جو پہلا لفظ ہے عربی میں، اس کو مضاف کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اس کے اوپر نہ الف لام آ سکتا ہے، الکتاب زید کہنا غلط ہے، اور نہ اس کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، کتاب بن زید کہنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا کتاب زیدن یا کتاب زیدن یا کتاب بی زیدن۔ کتاب زیدن کب ہوگا؟ جب یہ مرفوعات میں سے ہوگا، یعنی مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا یا فاعل بنے گا۔ اور یہ کتاب بی زیدن کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا مضاف آ جائے گا، یعنی ایک اور مضاف، زید کی کتاب کا صفحہ، تو ہم کہیں گے ورقۃ کتاب بی زیدن۔ اب کتاب بی زیدن ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے مضاف آ گیا، یہ اس کا مضاف الیہ بن گیا۔ تو یہ، اور اگر نہ مجرور ہو نہ مرفوع تو پھر کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، کتاب زیدن۔ اور زیدن جو ہے یہ زیدن ہی رہے گا، یہ مجرور ہوگا۔ ہم نے کیا سیکھا؟ 5ویں نمبر پر مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، 6ٹھے نمبر پر 17 حروف جارہ، اور 7ویں نمبر پر ہم نے سیکھا مرکب اضافی۔ آپ کہو گے یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جو مرکب تیار کیا ہے اس کا کوئی تو نام رکھنا چاہیے نا، تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے مرکب اضافی۔ اضافی کو بھی سمجھ لیں، اضافت کہتے ہیں نسبت کو۔ ہم کسی چیز کی جب کسی چیز کی طرف نسبت کر دیتے ہیں تو بیچ میں اردو میں کا کی کے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کتاب کی نسبت زید کی طرف کرنی تھی تو ہم نے کہا زید کی کتاب، چونکہ یہ نسبت کی جا رہی ہے اس لیے اس کو اضافت کہتے ہیں، اور پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ، اور ان دونوں سے مل کر جو مرکب تیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اس کورس کا مغز تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ ابھی ہم نے اس کورس میں یہ سیکھا کہ آپ کو 8 باتیں سیکھنی ہیں، 8 کام کرنے ہیں، 8 چیزیں سمجھنی ہیں، جو بھی کہہ لیں۔ پہلی 7 ہم نے الحمدللہ سمجھ لی۔ نمبر 1، قابل تبدیل الفاظ اور ناقابل تبدیل الفاظ کی تقسیم ہے عربی زبان میں، اس کو ہم نے سمجھا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے سمجھا جملہ کس کو کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے جملے کے اندر مبتدا اور خبر کو سمجھا۔ چوتھے نمبر پر جملے کے اندر ہم نے فعل اور فاعل کو سمجھا۔ 5ویں نمبر پر ہم نے یہ سمجھا کہ مرفوع، منصوب اور مجرور
کیا ہوتے ہیں، یعنی کس قسم کا لفظ مرفوع ہو جاتا ہے اور کس قسم کا لفظ منصوب ہو جاتا ہے، کس قسم کا لفظ مجرور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے ذیل میں ہم نے چونکہ مجرورات کی جو دو چیز، مرفوعات کی تین چیزیں تھی وہ پہلے کور ہو گئی، اور جو منصوبات ہے وہ ہے کہ جو مرفوع اور مجرور نہ ہو، تو جو مجرور ہے وہ دو چیزیں ہیں، تو وہ ہم نے چھٹے اور ساتویں نمبر پر ان کو سمجھا۔ چھٹے نمبر پر ہم نے سمجھا 17 حروف جارہ جب کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں گے وہ مجرور ہو جائے گا۔ ساتویں نمبر پر ہم نے سمجھا مضاف، کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جس سے پہلے مضاف آتا ہے اور ان دونوں سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ اب ایک اہم ترین سوال رہ گیا، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بھائی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ مبتدا خبر فاعل یہ ہوتا ہے، مجرور یہ ہوتا ہے، لیکن بھائی ایک لفظ جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا صرف یہ تبدیلی آتی ہے کہ پیش آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تبدیلیوں کے اعتبار سے پورے کلام عرب میں جو قابل تبدیل الفاظ ہیں، اگر ہم ان کی چھانٹی کریں کہ بھائی یہ جو اس قسم کے الفاظ ہیں یہ جب مرفوع ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں پیش آتا ہے، منصوب ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں زبر آتا ہے، مجرور ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں زیر آتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں اصلی معرب، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ 5 کیٹیگریز اور ہم کو نظر آتی ہیں۔ ایک دوسری قسم کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو مرفوع ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں آتا ہے الف، منصوب یا مجرور ہونے کی صورت میں ان کے آخر میں آتی ہے یا۔ ایک اور کئی سارے قسم کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو مرفوع ہوتے تو ان کے آخر میں واو آتا ہے، اور منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں ان کے آخر میں یا آ جاتی ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے بھی نظر آئے کہ جو مرفوع ہونے کی صورت میں ان کے آخر میں پیش آتا ہے، منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں ان کے نیچے زیر آ جاتی ہے، یعنی منصوب ہوتے تب بھی زیر ہوتی ہے اور مجرور ہوتے تب بھی ان کے نیچے زیر ہو جاتی ہے۔ جیسے مسلماتن کی جمع ہے کئی ساری مسلمان خواتین، مسلماتن مرفوع ہے، لیکن جب یہ مجرور ہوتا ہے اس کی شروع میں من لگا دیں مثال کے طور پر تو مم مسلماتن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ من بھی نہ ہو اس کے شروع میں مضاف بھی نہ ہو، یہ فاعل بھی نہ ہو، یہ مبتدا بھی نہ ہو، یہ خبر بھی نہ ہو، تو اس صورت میں یہ بنے گا مسلماتن، اب بھی یہ منصوب ہے۔ اس کی حالت نصبی اور حالت جری یعنی منصوب ہونا اور مجرور ہونا دونوں زیر کے ساتھ ہے، تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے جب تمام الفاظ کی کیٹیگریز بنائی تو آپ کو میں ایک دلچسپ بات یہاں بتاؤں کہ نحوی کتابوں میں 16 کیٹیگریز سمجھائی جاتی ہیں، میں نے ان میں مزید غور کر کے ان کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور ہم کو یہاں صرف 6 کیٹیگریز سمجھنی ہے۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جن میں مرفوع ہونے کی صورت میں پیش آتا ہے، منصوب ہونے کی صورت میں زبر آتا ہے، مجرور ہونے کی صورت میں زیر آتا ہے، یہ بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہیں۔ آپ قرآن کریم کھولیں، 15واں پارہ کھولیں، اس کی ہر آیت کے آخری جو لفظ ہے وہ اسی کیٹیگری کا ہے کہ اگر اس پہ زبر ہے یا 2 زبر ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ منصوب ہے، اس پہ پیش ہے یا 2 پیش ہے تو سمجھ جائیں وہ مرفوع ہے، اور اس کے نیچے زیر یا 2 زیر ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ مجرور ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات آپ کو میں نے بتائی کیونکہ ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا تھا 15ویں پارے کے اندر ہر آیت کے آخر میں جو ہے وہ یہی والا لفظ ہے، اسی کیٹیگری کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں وہ 15واں پارہ پورا ہے یا صرف سورہ بنی اسرائیل ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کا نام ہم رکھتے ہیں اصلی معرب۔ اصلی معرب اس لیے کہ ایک تو قابل تبدیل الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ہم معرب کہتے ہیں، ناقابل تبدیل الفاظ کو ہم کہتے ہیں مبنی۔ معرب اور مبنی ایک اصطلاح، معرب کا مطلب ہے جس کے اعراب بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اصلی معرب ہے کیونکہ واقعی مرفوع ہونے کا مطلب ہے پیش ہو، منصوب ہونے کا مطلب ہے زبر ہو، مجرور ہونے کا مطلب ہے زیر ہو، تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ اصلی معرب۔ اب اس کی نشانی کیا ہے آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کس قسم کے الفاظ ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے کہ جو باقی 5 میں سے نہ ہو وہ اصلی معرب ہوگا۔ اب آپ کو باقی 5 سمجھنے ہیں اور وہ باقی 5 بہت آسان ہیں کیونکہ باقی 5 میں سے جو ان 6 میں سے جو دوسری کیٹیگری ہے اس کا نام ہے 6 الفاظ۔ 6 الفاظ، بس پورے کلام عرب میں 6 الفاظ ایسے ہیں کہ جو دوسری کیٹیگری میں شمار ہوتے، کوئی 7واں لفظ اس میں نہیں آتا۔ اس کی حالت رفعی الف کے ساتھ واو کے ساتھ آتی ہے، اور منصوب ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں الف آتا ہے، مجرور ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں زیر۔ جیسے ابو کا یہ مرفوع ہے، آپ کے والد، ابو کا یہ مرفوع ہے، اور اگر یہ منصوب ہوگا تو یہ ہوگا ابا کا، اگر یہ مجرور ہوگا تو یہ ہوگا ابی کا۔ میں آپ کو مثال بنا کے بھی سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر اس سے پہلے من حرف جر آ جاتے تو یہ ہوگا من ابی کا۔ اب مثال کے طور پر اگر یہ مبتدا ہو ابو کا قائمن، آپ کے والد کھڑے ہوئے ہیں، تو ابو کا مبتدا ہے اور
قائمن خبر ہے، ہاذا ابو کا یہ آپ کے ابو ہیں۔ اب اس صورت میں دیکھیے ہاذا مبتدا ہو گیا، ہاذا یعنی اس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے ابو ہیں، تو ابو کا اس صورت میں خبر ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے خبر ہونے کی صورت میں، مبتدا ہونے کی صورت میں، اور اسی طرح جاءنی ابو کا میرے پاس آپ کے ابو آئے، تو یہ ابو یہاں پر فاعل بن رہا ہے جاء کا، اور فاعل بننے کی صورت میں یہ مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں واو ہے۔ تو یہ ابو کا، جاء ابو کا، ابو کا قائمن اور ہاذا ابو کا، ان تینوں صورتوں میں یہ ہو گیا مرفوع۔ اس سے شروع میں ہم نے من لگایا تو یہ ہو گیا من ابی کا۔ اگر کچھ بھی نہ ہو جملے کے اندر آ گیا رأیت ابا کا، میں نے آپ کے ابو کو دیکھا، اب رأیت میں دیکھنا فعل ہے اور تو یعنی متکلم، رأیت میں نے دیکھا، میں فاعل ہوں، دیکھنا فعل ہے، یعنی اس کو یوں کہہ لیں رأیت فعل اور اس کے اندر فاعل دونوں موجود ہیں۔ آپ کے ابو کو دیکھا میں نے، اب یہ جو ابا کا ہے یہ نہ مبتدا ہے نہ خبر ہے نہ فاعل ہے، نہ اس کی شروع میں حرف جر ہے نہ اس کی شروع میں مضاف ہے، تو اس صورت میں اب یہ کیا ہو جائے گا منصوب، منصوب ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں الف آ جائے گا۔ ابو کا، ابا کا، ابی کا، اس کی حالت رفع نصبی جری اس طریقے سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل 6 الفاظ ہیں، آپ ان 6 لفظوں کو یاد کر لیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو۔ ابن کا مطلب ہے ابو، باپ، والد، اخن کا مطلب ہے بھائی، ہمن کا مطلب ہے دیور، ہنن کا مطلب ہے شرمگاہ، اور فمن کا مطلب ہے منہ، اور ذو کا مطلب ہے والا، ذو مالن مال والا۔ تو یہ 6 الفاظ جب مضاف ہوتے ہیں، آپ نے مرکب اضافی پڑھ لیا، جب یہ 6 الفاظ مضاف ہوتے ہیں تب اس صورت میں یہ دوسری کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، اور تب ان کی حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے۔ اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے تو یہ پھر پہلی کیٹیگری میں چلے جائیں گے، ابن، 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 ہمن، 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 ہنن، 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 یہ پھر اصلی مورب بن جائیں گے۔ جب یہ مضاف ہوں گے ابو کا، ابو زیدن، ٹھیک ہے نا، ذو مال، ذو تو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، ذو بغیر مضاف کے آتا ہی نہیں ہے، لیکن ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن یہ بغیر مضاف کے آتے ہیں۔ فمن کا مطلب ہے منہ، جب یہ مضاف کے ساتھ آئے گا تو یہ ہوگا فو، یہ صرف فو، فا اور فی بن جائے گا، فو کا تمہارا منہ، فا کا تمہارا منہ، فی کا تمہارا منہ۔ یہ فو، فا، فی کب ہوگا؟ فو تب ہوگا جب یہ مبتدا ہوگا، خبر ہوگا یا فاعل ہوگا، اور فی کب ہوگا؟ جب اس کی شروع میں حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا، اور یہ فا کب ہوگا؟ جب یہ مرفوع اور مجرور نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسری کیٹیگری بہت آسان ہے، صرف 6 لفظ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری کیٹیگری پہ، وہ تو بہت ہی آسان ہے، اس کا نام ہے تثنیہ، یعنی کسی بھی چیز کو آپ 2 کے عدد سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں اس کی تثنیہ بنائی جاتی ہے۔ کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب، کتابانی کا مطلب ہے 2 کتابیں، رجلن کا مطلب ہے ایک مرد، رجلانی کا مطلب ہے 2 مرد۔ تو یہ تثنیہ جو ہے اس کی حالت یعنی کوئی بھی لفظ ہے آپ اس کی تثنیہ بنا سکتے ہیں۔ جب تثنیہ بنا دیں گے تو تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں الف لگا دیں اور نون زیر نی لگا دیں۔ کتابن ہے نا، آپ کو کہنا ہے 2 کتابیں، تو آپ کیا کر دیں گے کتابانی، آپ نے با کے بعد الف لگایا، الف کے بعد نون لگایا، نون کے نیچے زیر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو نون ہے یہ نون غیر معتبر ہے، اس کا اعراب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب یہ لفظ مضاف بنتا ہے تو یہ نون خود بخود گر جاتا ہے، تو اس لیے اس نون کو تو ہم کرتے ہیں نظر انداز۔ اس سے پہلے جو الف ہے یہ مرفوع ہونے کی صورت میں ہوتا ہے الف، اور منصوب اور مجرور دونوں کی صورت میں اس الف کی جگہ آ جاتا ہے یا، اور اس سے پہلے آ جاتا ہے زبر۔ رجولانی 2 مرد، رجولینی، رجولینی 2 مرد۔ مرفوع ہونے کی صورت میں رجولانی ہوگا، منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں رجولینی ہوگا۔ ایک مزے کی بات آپ یہ سنیں کہ عربی زبان کے تثنیہ کے الفاظ جو منتقل ہو کر اردو والوں نے استعمال میں لیا ہے اپنے، تو انہوں نے منصوب اور مجرور ہونے والی جو حالت ہے وہ لی ہے۔ ہم حسن اور حسین کو عربی میں کہتے ہیں حسنانی اور حسنینی، اردو میں ہم کہتے ہیں حسنین، ٹھیک ہے نا، حسنین۔ کریمین، کریمن کی تثنیہ ہے کریمین، اور آپ نے سنا ہوگا میلین اخضرین، اور حرمین شریفین، اور والدین ماں اور باپ کو والدانی والدینی عربی میں کہتے ہیں، اور اردو میں ہم کہتے ہیں والدین۔ تو یہ جو این جن لفظوں کے آخر میں آتا ہے اور ان کے ترجمے میں 2 آتا ہے، یہ اردو کے اندر عربی سے لے کر آئے ہیں، اور عربی میں اس کی حالت نصبی اور جری تھی، اس کی حالت رفع عربی میں استعمال ہوتی ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ اب تثنیہ جو ہے اس کے ساتھ 4 لفظ آپ اور یاد کر لیں۔ ایک تو تمام عربی کے جو الفاظ ہیں آپ ان کا تثنیہ بنا سکتے ہیں، مرفوع ہونے کی صورت میں آپ الف لگا دیں گے، منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں الف کی بجائے یا لگا دیں گے۔ لیکن 4 الفاظ ایسے ہیں جو تثنیہ کے نہیں ہیں لیکن تثنیہ جیسے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟
اثنانی اس کا ترجمہ ہوتا ہے دو، اور اثنتینی اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے دو۔ اثنانی اور اثنتانی یہ دو جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں، اور اثنانی مذکر کے لیے ہے اور اثنتانی مؤنث کے لیے ہے۔ آپ کو ویسے ہی کبھی کسی نے پوچھا بھائی کتنے تھے، آپ نے کہا دو، اگر وہ مرد تھے تو آپ کہیں گے اثنانی، اور اگر وہ عورتیں تھیں تو آپ کہیں گے اثنتانی، یعنی دو کا عدد بتانے کے لیے بھی تو کوئی لفظ ہونا چاہیے نا۔ واحد اثنان ثلاثہ آپ نے عربی گنتی سنی ہوگی، تو یہ اثنانی اثنتانی وہی والے لفظ ہیں اور یہ اس کیٹیگری میں ہی شامل ہیں، اثنانی اثنتانی حالت رفع اور اثنینی اثنتینی حالت نصبی اور جری۔ دو لفظ اور ہیں کلا اور کلتا، کلا اور کلتا۔ اثنانی اثنتانی کا ترجمہ تھا دو، مذکر مؤنث کا فرق تھا۔ کلا اور کلتا کا ترجمہ ہے دونوں، اس میں بھی مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ آپ نے وہ پوچھیں گے بھئی کیا دونوں کے دونوں آئے، تو آپ بولیں گے کلاہما، دونوں کے دونوں آئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو کلاہما، اور اگر وہ مؤنث ہیں دونوں تو پھر کلتاہما، ٹھیک ہے۔ کلا اور کلتا کا ترجمہ ہے دونوں۔ اب یہ مضاف ہوتے ہیں، ہمیشہ مضاف کے بغیر نہیں آتے ہیں۔ اب ان کے بعد یا تو ضمیر آئے گی کلاہما کلتاہما، یا پھر کلر رجولانی کلر رجولین، کلر رجولین دونوں مرد، کلل کتابین دونوں کتابیں، کلتل مرأتین دونوں عورتیں۔ تو یا تو یعنی اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ یا تو ضمیر ہوگا یا کوئی لفظ ہوگا، ضمیر نہیں ہوگا بلکہ کوئی اس میں ظاہر جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا۔ اگر ضمیر ہو تب یہ اس کیٹیگری میں شامل ہوگا، یعنی ہما ہو۔ کلا اور کلتا کا صرف اتنا یاد کر لیں، ضمیر اس میں ظاہر کو بھی یاد نہ کریں اگر آپ بالکل نئے ہیں۔ کلا اور کلتا کے بعد ہما ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا، کلاہما اور کلتاہما، یعنی تثنیہ اثنانی اثنتانی کلاہما کلتاہما۔ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کیٹیگری نمبر 3 قسم نمبر 3 میں، یہ کل 6 قسمیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ پہلی قسم اصلی معرب ہے جس کی کوئی علامت نہیں ہے، جو باقی 5 میں سے نہیں ہوگا وہ اصلی معرب ہوگا۔ دوسری قسم میں 6 لفظ ہیں، صرف ابن اخن ہمن ہنن فمن ذو۔ تیسری قسم میں تثنیہ اور اس جیسے الفاظ۔ چوتھی قسم میں جمع مذکر سالم اور اس جیسے الفاظ۔ اب جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کی جو جمع بنائی جاتی ہے اگر وہ مذکر کی جمع بنائی جا رہی ہے، اور سالم کا مطلب یہ ہے کہ واحد کا وزن نہیں ٹوٹ رہا، اور یہ سب کچھ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ یاد کرنا ہے کہ اس کی حالت رفع میں واو آ جاتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا اور اس سے پہلے زیر۔ جیسے مسلمون ایک لفظ ہے، اس کی جمع ہے مسلمون، یہ مرفوع ہے، اور مسلمین یہ منصوب اور مجرور ہے۔ تو جب یہ مرفوع ہوگا مسلمون ہوگا، جب یہ منصوب اور مجرور ہوگا تو یہ مسلمین ہوگا۔ یہ مسلمون مسلمین مسلمون کی جمع ہے۔ تو جتنے بھی کلام عرب میں الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں آپ کو واو نون یا نون نظر آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمع مذکر سالم یعنی 6 میں سے چوتھی قسم ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں جیسے تثنیہ میں ہم نے کہا کہ تثنیہ اور اس جیسے 4 الفاظ اور بھی ہیں، تو اسی طرح جمع مذکر سالم کے اندر اور الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک لفظ تو شامل ہوتا ہے الو۔ الو کا مطلب ہوتا ہے والے، اولو الالباب اور اولی الالباب قرآن کریم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ ایک لفظ ہے جو اسی قسم میں شامل کریں گے ہم۔ اس میں حالت رفع میں یہ الو ہوتا ہے، حالت نصبی اور جری میں یہ الی ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کلام عرب میں یہ لفظ دیکھیں اس کو غور ضرور کیجئے گا، یا اولی الابصار، اولی کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا تو منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے حرف جر تو نہیں ہے، یا الف یا حرف جر نہیں ہے، اور مضاف تو نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے، اے اولل تو بیچ میں کا کی کے نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصوب ہے۔ اب منصوبات کی جو 12 قسمیں ہیں وہ سمجھتے رہیں آپ، یہاں آپ کو صرف اتنا سمجھنا تھا کہ مرفوع اور مجرور نہیں ہے تو وہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جمع مذکر سالم والی کیٹیگری میں 20 30 40 50 60 70 80 90 ان کی جو عربی ہے وہ بھی شامل ہوں گے۔ یعنی 20 کی عربی ہے 20، 30 کی عربی ہے 30، 40 کی 40، 50 کے لیے 50، 60 کے لیے 60، 70 کے لیے 70، 80 کے لیے 80 اور 90 کے لیے 90۔ یہ جو الفاظ ہیں 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ 8 الفاظ اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی مرفوع ہوتے ہیں تو 20، 30 وغیرہ، اور منصوب یا مجرور ہوتے ہیں تو 20، 30 وغیرہ پڑھے جاتے ہیں۔ بہت آسان ہے الحمدللہ، ہم نے 6 میں سے 4 قسمیں کلیئر کر لی۔ اب 5ویں قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم تھا، یہ جمع مؤنث سالم ہے، یعنی مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ جیسے مسلمتن مؤنث ہے، اب اس کی جمع آتی ہے مسلماتن۔ تو کلام عرب میں جتنی بھی جمع ایسی ہیں کہ آخر میں الف اور تا ہو،
الف تا، بہت واضح علامت ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو یہ پانچویں قسم نہیں بنے گی۔ پانچویں قسم وہی بنے گی جس کے آخر میں الف اور تا ہو، ٹھیک ہے۔ مسلماتن، اب اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری زیر کے ساتھ ہے۔ ان المسلمین، یہ ان کے بعد آ رہا ہے تو یہ منصوب ہوتا ہے۔ اب ایک اصول بیچ میں نے آپ کو بتانا بھول گیا، مبتدا اور خبر کو ہم نے کہا تھا کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں۔ بس ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر مبتدا سے پہلے انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعل، یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے۔ مبتدا ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن ان 6 میں سے کوئی بھی اس کے شروع میں آ جائے گا تو وہ مبتدا بھی منصوب ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبتدا ایک صورت میں منصوب ہو جاتا ہے ان 6 کے آنے پر، ورنہ یہ مرفوع ہی رہتا ہے۔ اب اس کی چل رہی ہوتی ہے، گھر کے اندر اس کی حکومت ہوتی ہے، لیکن جب ان 6 اس کے بڑے بھائی ہیں، جب ان میں سے کوئی بھی ایک آ جائے گا تو یہ جونیئر ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا منصوب، ٹھیک ہے۔ اس کو کھڑا کر دیں گے، انہیں کھڑا ہو جائے، کام پہ لگ جا۔ منصوب کا مطلب ہے جس کو کھڑا کر دیا جائے، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے۔ تو انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعل، ان کا ایک نام بھی ہے، حروف مشبہ بفعل، وہ مشکل نام ہے، آپ صرف 6 الفاظ یاد کر لیں۔ انا، انا کا ترجمہ ہے بے شک، اور کانا کا مطلب ہے گویا کہ، لاکننا کا مطلب ہے لیکن، لیتا کا مطلب ہے کاش، اور لعل کا مطلب ہے شاید۔ یہ ترجمہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے اوپر عربی زبان آپ کے اوپر واضح ہو جائے، آپ لکھ لیا کریں اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہو تو۔ ایک استثنائی صورت اور بھی تھی، تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بھی کور کر لوں تاکہ یہ ویڈیو ایک جامع ویڈیو بن جائے آپ کے لیے، کہ جب مبتدا سے پہلے کانا اور لیسا آ جائے۔ کانا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تھا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کانا، اور لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے۔ لیسا زیدن، زید نہیں ہے، زید کیا نہیں ہے؟ قائمن، کھڑا ہوا نہیں ہے۔ تو اب مبتدا اور خبر ہے زیدن قائمن، مبتدا خبر ہے زید کھڑا ہوا ہے، لیکن اگر زید سے پہلے کانا آ جائے تو یہ بن جائے گا کانا زیدن قائمن۔ اگر لیسا آ جائے تو یہ بن جائے گا لیس زیدن قائمن۔ کیا فرق آیا کہ زید سے پہلے کانا اور لیسا آنے کی صورت میں خبر منصوب ہو گئی، یعنی مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ ایک صورت ایسی ہے کہ مبتدا منصوب ہو جاتا ہے انا، انا کی وجہ سے، اور ایک صورت ایسی ہے کہ خبر منصوب ہو جاتی ہے کانا اور لیسا کی وجہ سے۔ کانا اور لیسا صرف 2 میں نے اس لیے بتائے، ان 2 کے علاوہ 16 اور ہیں، نہیں 15 اور ہیں، ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ کانا، سوارا، ظل، باتا، اصبح، اضحى، امسا، عاد، آزا، غدا، راحا، ما زالا، منفکا، ما برحا، ما فتیا، ما داما، لیسا۔ باقی جو الفاظ ہیں وہ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نوٹ کر لیں، میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو کے اندر، آپ کے سامنے ایک چیز آنی ضروری تھی۔ ان افعال ناقصہ یہ 17 ہیں، ان کے علاوہ ایک لفظ ما، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، اور ایک لفظ لا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ یہ دونوں بھی لیسا اور کانا کی طرح جو ہے وہ مبتدا سے پہلے جب آ جاتے تو خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ ما زیدن قائمن، زید کھڑا ہوا نہیں ہے، لا زیدن قائمن، زید کھڑا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ استثنائی صورتیں تھی۔ بہرحال اب دوبارہ آئیے اس طرف کہ ہم 6 قسم کے الفاظ ہیں جن کی حالت رفع نصبی جری الگ الگ طریقے سے آتی ہے، اس میں سے ہم نے 5ویں قسم پڑھی جمع مؤنث سالم، اور اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری زیر کے ساتھ ہے۔ تو اس کی مثال میں نے دی ان المسلمین۔ اب یہ مسلمین یہ تھا مبتدا، انا کے آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا منصوب۔ المسلمین جمع مذکر سالم ہے، 4تھی قسم، اس کی حالت نصبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یا کے ساتھ آتی ہے مسلمین۔ والمسلماتی، والمؤمنین، والمؤمناتی، والقانتین، والقانتاتی، یہ پوری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس پوری آیت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور یہ سب منصوب ہیں ان کی وجہ سے۔ ان مبتدا پر آ کر اس کو منصوب کر دیتا ہے، اور ان سب کی حالت نصبی جمع مذکر کی سالم کی حالت نصبی یا کے ساتھ آتی ہے، جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی زیر کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ منصوب ہے لیکن زیر ہے۔ آپ کہیں گے، آپ کسی سے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بنا سکتے ہیں کہ ایک لفظ منصوب ہونا ہو لیکن بظاہر وہاں پہ وہ مجرور ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جمع مؤنث سالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ دیں گے بھئی یہ مجرور کیوں ہے، تو اگلا سوچ رہا ہوگا، آپ کہیں گے بھئی یہ مجرور نہیں ہے، منصوب ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی حالت جری حالت نصبی ہمیشہ زیر کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آخری قسم ہے، 6ٹھی قسم، اس کا نام ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف، اس کی پہلے حالت رفع سمجھ لیں، حالت رفع اس کی آتی ہے پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری اس کی آتی ہے زبر کے ساتھ۔
ایک چیز اور دیکھ لیں کہ اصلی مورب کی حالت رفع بھی پیش کے ساتھ تھی، جمع مؤنث سالم کی حالت رفع بھی پیش کے ساتھ ہے، غیر منصرف کی حالت رفع بھی پیش کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لفظوں کے آخر میں زبر زیر پیش کی تبدیلی آتی ہے، مبتدا خبر اور فاعل ہونے کی صورت میں تو آپ آنکھ بند کر کے پیش لگا دیں، آپ کو یہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غیر منصرف ہے، وہ جمع مؤنث سالم ہے یا وہ اصلی مورب ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اصلی مورب ہے تو منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ، اگر وہ جمع مؤنث سالم ہے تو منصوب اور مجرور دونوں زیر کے ساتھ، اگر وہ غیر منصرف ہے تو منصوب اور مجرور دونوں زبر کے ساتھ۔ غیر منصرف میں ایک تبدیلی اور بھی آتی ہے کہ اس کے اوپر تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے۔ اب جیسے میرا نام ہے اسامہ، یہ بھی غیر منصرف ہے، کیسے وہ سمجھیں گے ابھی، لیکن اسامہ اگر یہ مرفوع ہوگا تو یہ بنے گا اسامتو، اسامتن کہنا غلط ہے، منصوب ہونے کی صورت میں ہوگا اسامتا، مجرور ہونے کی صورت میں بھی ہوگا اسامتا۔ اب زینب ایک لفظ ہے، زینبو مرفوع ہے، زینبا زینبا منصوب اور مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ حقیقتاً آپ کو میں بتاؤں تو یہ کافی مشکل چیپٹر ہے۔ اس میں کہانی کیا ہوئی کہ جب نحویوں نے پورے کلام عرب میں ایسے تمام الفاظ کو ایک طرف کر لیا کہ جن کی حالت رفع پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری زبر کے ساتھ آتی ہے اور ان پر تنوین بھی نہیں آتی ہے، تو چلو ان کا نام تو انہوں نے رکھ دیا غیر منصرف، لیکن وہ اتنے سارے الفاظ تھے کہ اب قاعدہ بنانا تھا کہ بھئی کسی یا علامت بتانی تھی کہ بھئی یہ لفظ ایسا ایسا ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا، تو یہ تو اتنے سارے الگ الگ قسم کے الفاظ تھے۔ اب اسامہ تو ایک لفظ ہے، زینب ایک لفظ ہے، ان میں کیا مناسبت کی جائے؟ ابراہیم بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا، مساجد بھی غیر منصرف ہے، مصابیح بھی غیر منصرف ہے، احمد بھی غیر منصرف ہے، تو ان میں کیا ایسا بتایا جائے کہ جو سب کو شامل ہو جائے؟ تو جو نحو کی کتابوں میں وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے 9 اسباب بتائے ہیں، ہر سبب کی شرائط ہیں، تفاصیل ہیں، 9 میں سے کوئی بھی 2 سبب کسی لفظ میں پایا جائے گا تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ اب یہ دیکھنے بیٹھنا کہ 9 میں سے یہ والا سبب ہے یا نہیں ہے، یہ والا سبب ہے یا نہیں ہے، یہ والا سبب، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا، ہم نے وہی سیکھا، اسی کی مشق کی، اسی کے ذریعے سے عربی سمجھتے ہیں ابھی الحمدللہ۔ لیکن آپ کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں کہ غیر منصرف کی 3 قسمیں ہیں، بس صرف 3 قسمیں آپ کو یاد کرنی ہیں، آپ پورے کلام عرب میں سے غیر منصرف کو سمجھ لیں گے۔ آپ کہیں گے میں نے کیسے کر لیا، نحویوں نے کیوں نہیں کیا؟ وہ پھر آپ جب 3 قسموں کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہیں کہیں گڑبڑ ضرور کی گئی ہے۔ بہرحال ممکن ہے کچھ ایک آدھ الفاظ ان 3 میں شامل ہونے سے رہ گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان 3 قسموں میں آپ کو ایسا لگے کہ تھوڑا سا پھیلا ہوا ہے، لیکن اتنا پھیلا ہوا نہیں ہوگا، آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ کو لگے گا بہت آسان ہے۔ تو دیکھیں، پہلی قسم تو وہ ہے جس کی صرف علامت مقرر ہے، بس آپ کو وہ علامت دیکھنی ہے، علامت ہے غیر منصرف کر دیں، آپ کو اس کے معنی اور ترجمہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ علامتیں پہلے سن لے کیا ہے۔ پہلی قسم کے اندر 3 قسم کی علامتیں ہیں، جو پائی جائیں تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ نمبر 1 علامت یہ ہے کہ وہ عدد ہو فعال یا مفعل کے وزن پر، اور یہ چونکہ ٹوٹل پورے کلام عرب میں 20 الفاظ ہیں، ہم ایک کو عربی میں کہتے ہیں واحد، لیکن جب ہم کو کہنا ہو ایک ایک تو عربی میں اس کے لیے کہتے ہیں احاد یا موحد، احاد یا موحد۔ احاد کا مطلب ہے ایک ایک، موحد کا یہ میں کہوں گا وہ میرے پاس ایک ایک کر کے آئے، تو جاؤنی احاد، وہ میرے پاس ایک ایک کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو احاد اور موحد یہ فعال اور مفعل کا وزن ہے، واحد سے لے کر تسنیہ، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، 1 سے لے کر 10 تک ہر ایک عدد کے لیے فعال کا وزن بنائیں اور مفعل کا وزن بنائیں، اور ترجمہ اسی طرح ہوگا 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4۔ تو 1 1 1 1 کے لیے احاد موحد، احاد کا ترجمہ کیا ہے؟ 1 1 1 نہیں اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ ہے 1 1، صرف لفظ احاد کا 1 1 بولنے کے لیے آپ کو احاد موحد دونوں ایک ساتھ بولنا ضروری نہیں ہے، موحد کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا 1 1۔ ثنا مثنا 2 2 2 2، ثلاث مثلث 3 3 3 3، رباع مربع 4 4 4 4، خماس مخمس سداس مسدس
صباع مسبع، سمان مسمن، تساع متسع، عشار معشر۔ اگر آپ کو 1 سے 10 تک کی گنتی یاد تھی تو یہ یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، نہیں تو آپ وہ گنتی بھی یاد کریں، یہ گنتی بھی یاد کریں۔ یہ گنتی اس لیے یاد کرنی ہے کہ یہ غیر منصرف ہیں، یہ 20 الفاظ غیر منصرف ہیں، آپ کو ان کی کوئی علامت بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ فعال اور مفعل کے وزن پر جو عدد ہے، عدد یاد رکھیے گا، وہ کوئی ہر فعال اور مفعل کا وزن نہیں، ٹھیک ہے؟ مذہب بھی مفعل کے وزن پر ہے لیکن وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ تو فعال اور مفعل کے وزن پر جو یہ 20 الفاظ ہیں 1 سے لے کر 10 تک اعداد کے، یہ غیر منصرف ہیں، اس میں آپ کو صرف فعال اور مفعل کا وزن یاد کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیشہ غیر منصرف ہوتی ہے اور آپ کو اس کا صرف وزن یاد رکھنا کافی ہو جائے گا، وہ ہے فعالل اور فعالیل۔ جو لفظ بھی فعالل کے وزن پر ہوگا یا فعالیل کے وزن پر ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا۔ اب مساجد غیر منصرف ہے کیونکہ یہ فعالل، مساجد، تو یہ فعالل اور فعالیل کا کیا مطلب ہے؟ فعالل کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے اندر 5 حروف ہوں، فعالل 5 حروف ہوں، 5 میں سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، دوسرے حرف پہ زبر ہو، تیسرا حرف الف ہو، چوتھے حرف کے نیچے زیر ہو، یہ فعالل کا مطلب ہے۔ کوئی سے بھی کلام عرب میں 5 حروف ایسے آپ لے آئیں جو اس وزن پر پورے اترتے ہوں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ غیر منصرف ہیں۔ اسی طرح فعالیل کا کیا مطلب ہے کہ پہلا حرف پہلے حرف پہ زبر ہو، دوسرے حرف پہ زبر ہو، تیسرا حرف الف ہو، چوتھے حرف کے نیچے زیر ہو، 5واں حرف یا ہو اور وہ ساکن ہو، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ مساجد اور مصابیح یہ اس کے مشہور 2 مثالیں ہیں، آپ تلاش کریں، آپ کو اس کی اور مثالیں بھی انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اس کے آخر میں الف اور حمزہ اگر آ جاتا ہے اور وہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ غیر منصرف کی 3 قسمیں ہیں، تو پہلی قسم کا تعلق علامت سے ہے، اور علامت میں 3 علامتیں ہیں: فعال اور مفعل کا وزن، فعالل اور فعالیل کا وزن، اور ہر وہ لفظ جس کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے اور وہ زائد ہو، یعنی اس کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہو۔ اب حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں عام طور پر، جیسے اسامہ ہے اس میں حمزہ سین اور میم حروف اصلی ہے، مسجد ہے اس میں سین جیم اور دال حروف اصلی ہے۔ عربی زبان میں حروف اصلی کا ہی کھیل ہوتا ہے سارا، تو جو حروف اصلیہ سے ہٹ کر ہو، اب جیسے رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، اشداء اس کے آخر میں الف اور حمزہ ہے، حروف اصلی ہے شددہ، شدت سے نا، تو اشداء میں شین دال دال الگ آ چکے ہیں پہلے، آخر میں الف اور حمزہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح رحماء، راحہ اور میم یہ رحم سے ہے، راحہ اور میم 3 حروف اصلی اس کے الگ کر لیں، آخر میں الف اور حمزہ ہے جو کہ اصلی نہیں ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں زائد الف اور حمزہ آ جائے، جس کو آپ الف ممدودہ کہہ سکتے ہیں، جس لفظ کے آخر میں زائد الف ممدودہ آ جائے وہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے، جیسے اشداء، رحماء، اور جیسے حمراء، عشراء، شعراء، انبیاء، صلحاء، اولیاء، بہت ساری اس کی مثالیں بنتی ہیں اور یہ بہت آسان علامت ہے۔ تو یہ غیر منصرف کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ دوسری قسم کے جو الفاظ ہیں اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ نام، یعنی دوسری قسم جو ہے نا وہ نام ہوگا کسی نہ کسی کا، کسی کا بھی نام ہو، جیسے میرا نام ہے، جیسے آپ کا نام ہے، تو کسی کا بھی نام ہے۔ پہلی بات تو یہ، ہر نام غیر منصرف نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ کہ وہ نام ہو۔ اب اس نام کے ساتھ 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز لگ جائے گی نا تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ لفظ مؤنث ہو، چاہے وہ لفظی اعتبار سے مؤنث ہو، جیسے اسامہ تو اس کے آخر میں تا ہے، گول تا جس لفظ کے آخر میں ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، یا وہ کسی خاتون کا نام ہو جیسے زینب۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نام کسی مؤنث نام ہو اور وہ لفظ مؤنث ہو تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا، آپ اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے، یعنی اس کی حالت رفع میں پیش، حالت نصبی اور جری میں زبر آئے گا۔ یا پھر جو نام ہے وہ عربی زبان کا نہ ہو، تو اب آپ کو عربی سیکھتے 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 ہم کو اتنی مناسبت ہو جاتی ہے الحمدللہ کہ ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، تو اگر میں آپ کے سامنے انگریزی کا کوئی لفظ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں موبائل، کمپیوٹر،
ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے یہ لفظ انگریزی سے آئے ہیں. ایسے ہی عربی زبان میں بھی بہت سارے الفاظ باہر سے آ جاتے ہیں جو عربی کا حصہ بن جاتے ہیں, قرآن کریم میں بھی موجود ہیں. اب جو پہلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, مریم, زکریا, یہ سارے غیر عربی الفاظ ہیں. چونکہ وہ پرانے زمانے کے عبرانی یا کوئی اور لفظ کسی اور زبان کے نام ہوتے تھے, وہ پھر عربی زبان میں آ گئے. تو نام ہو مؤنث ہو غیر منصرف ہو جائے گا, نام ہو عربی زبان کا نہ ہو, اجمی ہو, کسی اجمی عجما ہو یعنی اجمی ہو یعنی عربی زبان کا نہ ہو, تو وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا. تیسری صورت یہ کہ نام ہو اور ایک سے زیادہ اسماء پر مشتمل ہو, یعنی 2-3 الفاظ تھے ان کو جوڑ کر کسی کا نام رکھ دیا. اب میں اپنا نام آپ کو کہتا ہوں الحمدللہ میں محمد اسامہ سرسری آپ سے بات کر رہا ہوں. میں ہر ویڈیو کے شروع میں آپ کو اپنا نام بتاتا ہوں, محمد اسامہ سرسری. محمد ایک اسم ہے, اسامہ ایک اسم ہے, سرسری ایک اسم ہے. ان تینوں کو ملا کر میں نے اپنا نام بنایا ہے. تو یہ محمد اسامہ سرسری جب کلام عرب میں آئے گا پورا نام, تو پھر یہ غیر منصرف ہو جائے گا. اس کے آخر میں جو سرسری کا لفظ ہے اس کے آخر میں جو اعراب آئے گا وہ غیر منصرف والا آئے گا. نحوی کتابوں میں اس کی مثال ملتی ہے, مادی کرب اور حضر موت اور دوسری اور بھی مثالیں ملتی ہیں. تو کوئی بھی آپ کے بھی نام میں یقیناً 2 لفظ ہوتے ہیں. ہم اردو والے تو اپنے نام کے شروع میں محمد لگاتے ہیں یا نام کے آخر میں احمد لگاتے ہیں یا کوئی اور لفظ لگا لیتے ہیں, تو یہ سب کے سب غیر منصرف ہو جاتے ہیں. ہاں صرف لفظ اسامہ یہ غیر منصرف ہے علم اور مؤنث ہونے کی وجہ سے, چونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. صرف لفظ محمد یہ غیر منصرف نہیں, کیونکہ نام تو ہے, اس کے علاوہ اور اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں پائی جا رہی. تو ہم نے یہ کہا کہ جو غیر منصرف کی دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ نام ہو, اب نام کے ساتھ یا تو وہ لفظ مؤنث ہو یا وہ لفظ عربی زبان کا نہ ہو یا ایک سے زیادہ اسماء پر مشتمل وہ نام ہو, تو وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پہچاننے میں بھی آپ کو کوئی مشکل, آپ نے اگر پرانے ہیں اور وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں غیر منصرف اور وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوا, عدل, وصف, تانیث, معرفہ, عجمہ, جمع, ترکیب, وظیفہ, تو یقیناً آپ کو میرا والا غیر منصرف بہت آسان لگ رہا ہوگا. لیکن اگر آپ بالکل نئے ہیں تو ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو. آپ بار بار سنیں, آپ میری ویڈیو کو پھر پیچھے سے سنیں, غیر منصرف کو پھر سنیں, تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. غیر منصرف کی تیسری قسم وہ لفظ ہے جو نام ہو یا پھر وصف ہو. یعنی اب اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا کہ یا تو وہ نام ہو کسی کا, ٹھیک ہے نا, کسی انسان کا نام ہو, کسی ایک فرد واحد کا نام ہو, یا پھر اس کی کوئی صفت ہو. اب جیسے اچھا ہونا, برا ہونا, پتلا ہونا, موٹا ہونا, لمبا ہونا, یہ ساری صفات ہوتی ہیں. کوئی کسی خاص کلر والا ہونا, کوئی خاص رنگ, کسی خاص صفت والا ہونا, ٹھیک ہے نا, کوئی وصف اس کے اندر پایا جاتا ہے. ہر چیز کے اندر, ہر انسان کے اندر مختلف قسم کی صفات ہوتی ہیں. تو وہ کوئی بھی ایک صفت آپ اٹھا لیں, اس کی کوئی عربی ہوگی, اس کا کوئی لفظ ہوگا. اب جیسے سفید کو عربی میں کہتے ہیں ابیض, تو آپ نے ابیض اٹھا لیں. ابیض ایک لفظ ہے, اس کا ترجمہ ہے سفید. یہ کیا ہے؟ سفید, یہ ایک صفت ہے. آپ نے اگر میرا نام رکھ دیا ابیض, ٹھیک ہے نا, تو اب یہ نام ہو گیا. یعنی ایک لفظ نام ہوتا ہے تو وہ صفت نہیں ہوتی, صفت ہوتی ہے تو وہ نام نہیں ہوتا. تیسری قسم کا تعلق ان تمام الفاظ سے ہے جو یا تو نام ہو کسی کا یا کسی کی صفت ہو, پھر اس کے ساتھ پلس ہم جو 3 چیزیں الگ الگ لگائیں گے تو وہ غیر منصرف بن جائے گا. یعنی ہم نے پہلی قسم میں بھی 3 چیزوں کو پلس کیا, 3 علامتیں, اور دوسری قسم میں نام ہے, اس کے ساتھ 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز پلس ہو جائے گی. تیسری قسم میں نام یا صفت ہے, اس کے ساتھ بھی 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز پلس ہو جائے گی, تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لفظ جو ہے افعل کے وزن پر ہو. افعل, شروع میں حمزہ ہو, اس کے بعد 3 حروف ہوں, فا, عین اور لام کی جگہ کوئی بھی حرف ہو, جیسے اکبر, اصغر, ارحم, اکرم, اعلم, انور, انصر, بے شمار الفاظ ہیں. تو اب دیکھیں یہ سارے الفاظ یا تو کسی کے نام ہوں گے یا پھر یہ صفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اکبر ایک صفت, اکبر کا مطلب ہے بہت بڑا, سب سے بڑا, یا پھر اکبر کسی کا نام ہوگا, اکبر بھائی, تو اکبر, اکبرو, یا تو یہ نام ہے یا صفت ہے, اور یہ افعال کے وزن پر ہے, لہذا یہ غیر منصرف ہو جائے گا. تو وہ نام یا صفت جو افعال کے وزن پر ہو, نمبر 1. نمبر 2, وہ نام یا صفت جو فعل کے وزن پر ہو, جیسے عمر, جیسے
اخر، اخر کا مطلب ہے دوسری چیزیں، دوسری بہت ساری خواتین ہیں، دوسری بہت ساری چیزیں، یہ اخرا کی جمع ہے اور یہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نام یا صفت جو افعال کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہے، وہ نام یا صفت جو فعل کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہے، وہ نام یا صفت جس کے آخر میں الف اور نون زائد آ جائے۔ زائد وہی والی بات ہے کہ جو الف اور حمزہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حروف اصلیہ سے زائد ہو، جیسے عرفان۔ اب یہ ایک لفظ عرفان، یہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، یہ وصف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وصف نہیں ہے کیونکہ یہ مصدر ہے۔ عارف وصف ہے، عارف کسی کی صفت ہوتی ہے، عرفان کسی کی صفت نہیں ہوتی ہے، عرفان کسی کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو صفت وہ ہوتی ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ایک ہم نحوی اعتبار سے کسی کو کسی کی صفت قرار دیتے ہیں، تو وہ پورا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرفان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کا نام ہوگا تو ہم کہیں گے یہ عرفان ہے، لیکن اگر اس کے اندر صفت ہے عرفان والی، معرفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو ہم اس کو عرفان، یہ نہیں بولیں گے یہ عرفان ہے، ہم کہیں گے یہ عارف ہے۔ تو عارف صفت ہے، عرفان صفت نہیں ہے، لیکن عرفان نام ہے اور اس نام کے آخر میں الف نون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی الفاظ ایسے ہیں جو نام ہیں اور ان کے آخر میں الف نون ہے جو کہ زائد حروف اصلی سے، وہ سب بھی غیر منصرف ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں ایک لفظ احسان، یہ بھی ایک نام ہوتا ہے، لیکن اس کا جو حروف اصلی ہے وہ ہیں ہا، سین اور نون۔ تو چونکہ آخر میں جو نون آ رہا ہے وہ اس کے حروف اصلیہ میں سے زائد نہیں ہے، لہذا یہ احسان نون پڑھیں گے۔ نام ہونے کی صورت میں بھی یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، اس کی تنوین بھی نہیں گرے گی، اس کے اوپر اعراب بھی یہ والے نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کی صورتوں کے اعتبار سے کہ کس لفظ کی حالت رفع کیسے آتی ہے، حالت نصبی کیسے آتی ہے، حالت جری کیسے آتی ہے، 6 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اصلی معرب، جو 5 میں سے نہیں ہوگا باقی وہ اصلی معرب ہوگا۔ اور باقی 5 کون سی ہیں؟ 6 الفاظ، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو، بشرطے کہ یہ مضاف ہوں، اور تثنیہ اور اس کے ساتھ اثنانی، استتانی، کلا، کلتا شامل ہے۔ جمع مذکر سالم اس کے ساتھ الو اور دہائیاں یعنی 20 سے لے کر 30 تک شامل ہے، اور جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف۔ تو جو لفظ ان 5 میں سے نہیں ہوگا وہ اصلی معرب ہو جائے گا۔ ان 6 قسموں کی آپ کو قرآن کریم میں سے اور عربی زبان کی دیگر کتابوں میں سے خوب مشق کرنی ہے، خوب مشق کرنی ہے، خوب مشق کرنی ہے۔ دیکھیں مشق کیے بغیر آپ اس ویڈیو کو بھی 10 بار دیکھیں گے تب بھی آپ کی عبارت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو تمام الفاظ میں غور کرتے رہنا ہے کہ کس لفظ کے کس حرف پر زبر زیر پیش میں سے کیا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو آخر میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنا ہے جس پر ہم نے یہ اعراب کورس مکمل کیا، اور اس کے اندر 8 باتیں تھیں۔ 8 میں سے جو 8ویں بات تھی وہ 6 قسمیں ہیں، اصلی معرب اور اس کے ساتھ 5 قسمیں اور تھیں، آخر میں غیر منصرف، اس کی پھر 3 قسمیں، ہر ایک کی 3 شاخیں۔ یہ پورا ہم نے اس کو کمپلیٹ الحمدللہ کر لیا۔ تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کو خوب مشق کرنی ہے، مشق کریں، اور مشق کرنے کے نتیجے میں جہاں پھنسیں، جو چیز آپ کو واضح نہ ہو، پریشانی ہو، آپ نیچے تبصرہ خانے میں لکھ کر مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا جہاں تک مجھے آتا ہے، جتنا مجھے آتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔